بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی، تو اب تک جو ہے ہم نے پڑھا ہے توابع میں سے ہم تاکید کو پڑھ چکے ہیں اور نعت کو پڑھ چکے ہیں. تو آج جو ہمارا وہ ہوگا وہ بدل کے سلسلے میں ہے. پھر اس کے بعد عطف کو پڑھیں گے. تو بدل اور عطف دونوں میں مطلب جیسے عطف نسق کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عطف بیان جو ہوتا ہے اس میں اور بدل میں بہت سی مماثلتیں آپ کو نظر آئیں گی، اس لیے اس کو بدل کو اچھے سے دیکھیں گے تاکہ آگے جو ہے آپ کنفیوز نہ ہو. تو یہاں جو ہے البدل و انواع، تو کتنی اقسام ہے بدل کی؟ 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، بدل کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ ایک ہوتا ہے بدل کل. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بدل بعض. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ بدل اشتمال. ٹھیک ہے. ایک چوتھی تقسیم اور کی ہے لوگوں نے بدل غلط کے نام سے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 اقسام ہوتی ہیں بدل کی. تو بدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں دو ہوتے ہیں، ایک مبدل من اور ایک بدل. تو مبدل من جو ہے وہ پہلا، یعنی جس کا بدل بنایا جا رہا ہو اس کو مبدل من بولتے ہیں. اور جس کا بدل بن رہا ہے، جس کا مطلب بدل بنایا جا رہا ہے، جو سیکنڈ والا ہوتا ہے اس کو ہم بدل بولتے ہیں. جیسے میں مثال کے طور پر کہوں جاء زید اخوک. ٹھیک ہے. تو کہ تمہارا بھائی زید، تمہارا بھائی آیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کہ زیدن جو ہے وہی اخو کا ہے، یعنی تمہارا بھائی زید آیا. تو زیدن جو ہے وہی اخن ہے. تو اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، زیدن جو ہے یہاں بدل ہوگا. تو بدل بھی توابع میں سے آتا ہے. جو مبدل من کا اعراب ہوتا ہے وہی اس کا تابع یعنی بدل کا ہوتا ہے. تو جاء زیدن یہ مبدل من ہوا اور اس کا بدل یہ اخو کا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بدل کل ہے، یعنی جو زید ہے وہی اخ ہے. کلیئر ہے؟ دوسری چیز بدل بعض. بدل بعض جو ہے وہ مطلب مبدل من کا ایک جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں ضربت زیدن رأسہ. ٹھیک ہے. ضربت زیدن رأسہ. تو اس کے اندر کیا ہوا؟ ضربت فعل فاعل، زیدن مفعول، اب رأسہ. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں زید یہ ایک مکمل انسان ہے اور اس کے سر پر مارا ہے، میں نے زید کے سر پر مارا. تو سر کیا ہوا؟ یہ اس کا ایک جز ہے زید کا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدلے باز کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو زید منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہوگا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بدلے باز کے اندر جو ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو مبدل من کی طرف لوٹتی ہے. اس میں ہمیشہ ضمیر ہوگی لازمی طور پر. جیسے ہم کہیں قرأت القرآن نصفہ او ثلثہ او ربعہ، تو جو بھی ہے مطلب قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھا، یا ثلثہ ہی 2 حصے پڑھے، یا اسی طریقے سے ربعان ایک ربع پڑھا. تو وہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کے حساب سے ہوگا. تو یہ بدل بعض، یعنی مبدل من ایک کل ہوتا ہے اور اس کا بعض حصہ وہ ہوتا ہے. تو یہ بدل بعض ہوا. کلیئر ہوا؟ پھر بدل اشتمال ہوتا ہے کہ وہ مبدل من بدل کا باز حصہ کا نہیں. یاد ہے؟ جی بدل باز کا پیچھے بتا دیے. ہاں، بدل باز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے بدل باز، یہ مبدل من کا ایک جز ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر رأس جو ہے وہ زید کا ایک جز ہے نا، پورا زید تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے جیسے زید اخو کا اوپر آیا کہ جو زید ہے وہی اخ ہے. تو وہ کل کا کل ہے بالکل.
अख कह लें या जैद कह लें, बात एक ही है। लेकिन जैदन रअसहु, अब रअस कह लें या जैद कह लें ऐसा तो नहीं होता। रअस जो है वो जैद का क्या होगा, एक हिस्सा है, एक जुज है। तो इसीलिए इसको बदले बाज कहा, यानी बाज है उसका, कुल नहीं है। ठीक है। बदले इस्तेमाल, इसके अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर इस्तफत्तु, इस्तफत्तु मिनल मुअल्लिमी इल्मिही। ठीक है। इस्तफत्तु मिनल मुअल्लिमी इल्मिही। तो अब देखिए यहाँ जो है बदल इस्तेमाल के अंदर क्या होता है कि बदल इस्तेमाल वो मुब्दल मिन का जुज नहीं होता है। ठीक है। आप देख रहे हैं इल्म और मुअल्लिम, ये इसका कोई जुज है, बल्कि उससे निस्बत रखने वाली एक चीज है, उससे मुताल्लिक एक चीज है, एक सिफत है इल्म उसकी, है ना। तो ये इस तरह की जो सूरत पेश आती है वो होगा बदले इस्तेमाल। ठीक है। कि मुब्दल मिन का जुज नहीं होता है। तो एक चीज ये भी याद रखनी होगी कि बदले इस्तेमाल के अंदर भी एक जमीर होती है जो मुब्दल मिन की जानिब लौटती है। तो इल्म ही में हा जमीर अल मुअल्लिम मुब्दल मिन की जानिब लौटेगी। बदल गलत सिंपल सी बात है। बदल गलत हो गया ये कि इंसान ने कुछ बोल दिया गलती से, लेकिन उसको फिर एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है, तो वो फिर उसकी तसहीह कर देता है फौरन, तो वो बदल गलत। मिसाल के तौर पर मैं कहूं जा अबू का अखू का। ठीक है। तो ये अबू का उन्होंने बोल दिया, जा अबू का, तुम्हारे भाई तुम्हारे वालिद आए। अब उसको नहीं, वालिद नहीं, उसको गलती का एहसास हुआ, इसने फिर फौरन कहा कि अखू का। तो ये क्या हो गया, ये मुबदल मिन हो गया, ये बदल हो गया उसका। तो ये इसे इसलिए बदले गलत बोलते हैं हम, कि गलती से निकल जाए, जबान फिसल जाए इंसान की, फिर उसको एहसास हो तो वो फौरन उसका सही कर देता है। हमारी आम जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम कहते हैं कि फुला नहीं नहीं वो आया है, फुला आया है। तो इस तरह होता है। तो ये चार अकसाम कुल होती हैं, वैसे जो है तीन है, लेकिन बदल गलत एक उसको माना है लोगों ने। तो चार अकसाम हो गई ये बदल की, और मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा सब आपको। जी बताइए। सर बदले इस्तेमाल। गलत का समझा दीजिए। अच्छा ठीक है। बदले गलत का मतलब, देखिए गलत यहाँ लिखा हुआ है ना, बदले गलत, यानी वो जो होता है बदल जो बनता है वो गलती की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ मिसाल दी है, जा अबू का, किसी इंसान ने कहा कि भाई तुम्हारे वालिद आए हैं। फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया, वालिद नहीं भाई आए हैं। तो वो फौरन फिर अखू का कह दे, जा अबू का अखू का। तो ये जो होगा, अब ये अखू का जो है बाद में जो बोला है उसने सही करके, ये बदले गलत कहलाया गया। यानी गलती का इदराक है ये इसके अंदर, कि बाप नहीं वालिद नहीं बल्कि भाई आए हैं। समझ में आया है? लेकिन नहीं सर आए तो मतलब, पूछिए कि, हाँ क्योंकि समझने के सर लिए अगर यहाँ है। इस बात का हाँ एतराफ कर, बोलिए। यही हाँ फिर मतलब वो हुआ ना। मतलब, जी बदले जी। गलत वो फिर वो करता है उसके अंदर। तो चारों अकसाम क्लियर हैं। सर बदले इस्तेमाल पर इस्तेमाल में इसकी सिफत से ताल्लुक रहता है मुब्दल मिनों की। हाँ जी, मुब्दल मुन की कोई सिफत होती है, कोई उससे मुताल्लिक चीज होती है, उसका जुज नहीं होता। आप ऊपर देख रहे हैं बदले कुल के अंदर वो जुज है। ठीक है। अख जैदुन अखू, ये बिल्कुल अख वही है जो जैद है, तो ये बदले कुल हो गया, कुल का कुल है। ठीक है। अब बदले बाज के अंदर क्या होता है कि मुब्दल मिन का वो एक जुज होता है, एक पार्ट होता है, उसी का हिस्सा होता है ना। और ये क्या होगा, बदले इस्तेमाल के अंदर वो मुब्दल मिन का एक बाकायदा पार्ट नहीं होता है, बल्कि वो उसकी कोई सिफत या खूबी या कोई इससे मुताल्लिक चीज होती है, जैसे यहाँ है। और बदले गलत तो आपको बिल्कुल सिंपल सा है। जी क्लियर जी। है चारों अकसाम। ये पूछना थी, बदले गलत में मुकद्दम में या ताखिर में फर्क है या नहीं, मतलब कि फौरन उसका एहसास हो जाए, अगर देर से हुए तब भी तो वही होगा। हाँ वो देखिए, बस वो अलग की चीज है कि बाद में हो या वैसे, ये तो फौरन की चीज है कि आपने गलती से निकल गया बोलते वक्त ही, आपको फिर एहसास हुआ तो अखूक कह दें आप, है ना। जी। ये बोलते वक्त के दरमियान में। तो चार अकसाम हो गई हैं। तो अगर इनकी डिटेल आप चाहें तो डिटेल भी बता देते हैं, वरना ये अगर समझ में आ गया तो छोड़ देते हैं यही। लेकिन चलिए डिटेल में चलते डिटेल हैं। भी बता हाँ हाँ। दीजिए। अल बदल,
تو یہ بدل جو ہے وہ تابع المقصود بالحکم بلا واسطہ، کہ وہ تابع ہوتا ہے اور اس سے حکم مقصود ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے. یعنی جو مبدل من کا حکم ہے، جو فعل کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے، وہ اس سے براہ راست مراد ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں عدل الخلیفۃ عمر، کہ خلیفہ عمر نے جو ہے انصاف کیا. تو اب خلیفہ اور عمر، عمر بھی کیا ہے اس حکم کے اندر، یعنی انصاف کے اندر کیا ہے، شامل ہے بغیر کسی واسطے کے. ٹھیک ہے، یعنی خلیفۃ و عمر دونوں ہی کیا ہیں اس حکم کے اندر، وہ شامل ہو جائیں گے. تو یہ تابع ہوتا ہے بدل. تو یہاں اس کی تفصیل آئے گی. عمر جو ہے بدل کل من کل ہے، کہے کا خلیفہ سے. جو خلیفہ ہیں وہی عمر ہیں، جو عمر ہیں وہی خلیفہ ہیں. وہ تابع لہو فی الاعراب، تو یہ خلیف عمر جو ہے یہ بدل کل ہے، تو یہ اعراب میں اس کے تابع ہوگا، کس کے، مبدل من کے. وہ المقصود بالحکم، اور وہ حکم سے مراد جو ہے وہی ہوں گے. یعنی حکم کیا ہے، وہ عدل ہے، یعنی انصاف کرنا. تو انصاف کی نسبت جو ہے وہ عمر کی جانب ہوگی. جہاں تک مبدل من کی بات ہے خلیفہ، فہو تمہید و توطیۃ لذکر البدل، تو وہ بدل کو ذکر کرنے کے لیے مطلب تمہید ہوتی ہے، ایک راستے کو ہموار کرنے والی چیز ہوتی ہے. لیتقرر امر البدلی، تاکہ بدل کا معاملہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے، وہ یتأکد، اور اس میں تاکید ہو جائے. بذکر ہی مرتين، دو مرتبہ ذکر کر کے. ٹھیک ہے، مرتن علی سبیل الاجمال، ایک مرتبہ یہ اختصار کے طور پر ہوتا ہے فی المبدل من، مبدل من کے اندر، یعنی خلیفہ کہہ دیا تو یہ اختصار کے ساتھ ہوا. اور دوسرا جو ہے علی سبیل التحدید، متعین کر کے ہو جاتا ہے پھر کہ خلیفہ، تو یہ ہو جائے گا. پھر عمر جو ہے یہ تحدید کر دی گئی کہ خلیفہ عمر مراد ہے انصاف کے اندر، تو یہ ہو جاتا ہے بدل کل. جیسے دوسری چیز قرأت الکتاب نصفہ، کہ میں نے کتاب کا نصف پڑھا. تو یہاں نصف جو ہے بدل من الکتاب، یہ کتاب کا بدل ہے. والبدل هو المقصود بالحکم، اور بدل جو ہے وہی مقصود ہوتا ہے حکم سے. تو کتاب کا جو ہے نصف جو ہے، یہی یہاں حکم کے اندر مراد ہے کہ میں نے آدھی کتاب پڑھی ہے نا. اسی طریقے سے یہاں بھی حکم سے مراد کیا ہے کہ عمر نے انصاف کیا ہے. ٹھیک ہے، براہ راست جو ہے جو حکم کے اندر شامل ہوتا ہے وہ بدل ہی ہوتا ہے. جیسے یہاں عمر، انصاف کرنے والے عمر ہیں، جس کو پڑھا گیا وہ نصف حصہ ہے. تو فالمتکلم قد قرأ نصف الکتاب، متکلم نے کتاب کے نصف حصے کو پڑھا ہے. ولم یقرأ الکتاب کاملا، پوری کتاب نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا یہ چیز. یعنی حکم میں جو مراد ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر وہ براہ راست جو ہے شامل ہوتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے. اب یہاں اقسام البدل ہے. تو البدل ثلاثت اقسام، تین قسمیں ہیں. کل من کل، یعنی جس کو ہم بدل کل بول لیتے ہیں. بعض من کل، یہ جو بدل بعض جس کو ہم بول دیتے ہیں. اور اشتمال، یعنی بدل اشتمال. اور چوتھی قسم ہم نے آپ کو الگ سے بتائی ہے، بدل غلط. تو یہ پہلی قسم ہے بدل من کل من کل. ٹھیک ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے، ان یکون البدل عین المبدل من، کہ جو بدل ہو وہ عین مبدل من ہو. یعنی جو مبدل من ہے وہی بدل ہو. جیسے حضر زید اخوک، زید تمہارا بھائی آیا. ٹھیک ہے، تو جو تمہارا بھائی کون ہے، وہ زید ہے. اور زید کون ہے، وہ تمہارا بھائی ہے. تو جو زید ہے وہ اخو ہے، جو اخو ہے وہ زید ہے. تو یہ عین اخون جو ہے یہ عین مبدل من ہے، یعنی زید کے ہی بارے میں کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا یہاں، بدل کل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ عین مبدل من ہے بدل، یہ جو اخو کا ہے. اسی طرح اخو کا جو ہے دیکھیے یہاں دیا ہے انہوں نے، بدل کل من کل من زید، زید کا یہ بدل کل ہے اور یہ مرفوع ہے. وعلامت رفعہ الواو، اور اس کے رفع کی علامت واو ہے، کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. لأنه من الاسماء الخمسہ، الکاف جو ہے اس کے اندر یہ ضمیر متصل ہوگی، مبنی فی محل جر مضاف الیہ، کہ مضاف الیہ کی بنیاد پر یہ محل جر میں ہے. پھر ہے رأیت زیدن اخاکا، تو کیونکہ یہ تابع ہوتا ہے تو یہاں یہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا. مررت بزید اخیکا،
اب یہ زید مبدل من یہ مجرور ہے تو بدل بھی مجرور ہوگا، یا کے ساتھ اعراب دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ بدل کل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو یہاں کہ تم جو ہے میری جانشینی کرنا میری قوم کے اندر، تو یہ کیا یہاں دیکھ رہے ہیں جو اخ ہیں وہ ہارون ہے، ٹھیک ہے، تو اخ کا کیا ہے یہ بدل ہے، تو یہاں بطور تمہید اخ ذکر کیا، پھر تحدید کے طور پر ہارون لے آئے، تو یہ ہارون جو ہے یہ بدل ہے، اور جو اخ ہے وہ ہارون ہے، تو یہ بدل کل ہوا، ٹھیک ہے، ہارون بدل کل من اخی وعلامت جرہ الفتحہ، کیونکہ یہاں جو ہے ہارون یہ غیر منصرف ہے، اس لیے یہاں جو ہے اس کو آیا ہے غیر منصرف کی بنیاد پر، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں گے آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اب وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو جن لوگوں پر انعام کیا گیا وہی سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے جن پر انعام، تو یہ مطلب عین یہی ہے مبدل میں، ٹھیک ہے، یعنی جو بدل ہے وہ عین مبدل من ہے، تو یہ ہو جائے گا بدل، تو اسی وجہ سے دیکھو اہدنا الصراط المستقیم یہ مفعول بن رہا ہے منصوب ہے، تو بدل پر بھی زبر آیا کیونکہ وہ مبدل من کے تابع ہوتا ہے، تو یہ بدل ہونے کی حالت بدل ہے اس کا مستقیم کا، اور حالت نسبی میں ہے، تو صراط بدل کل من کل من الصراط، سمجھ میں آیا؟ جی جی سر۔ بولیے آپ۔ جی ہاں ہاں، تو میرے خیال میں بدل کل اب یہ ذہن میں رکھنا، یعنی مبدل من بدل جو ہوتا ہے وہ عین مبدل من ہوتا ہے، یعنی بالکل مبدل من ہی ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا بدل کل۔ ومن بدل کل من کل مائلی، اس میں تھوڑی سی اور ہم بتائیں، اس میں ڈیٹیل ہے، ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال بتا دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، چلیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ القسم الثانی بدل بعض من کل، ٹھیک ہے، کہ دوسری جو قسم ہے وہ بدل بعض من کل ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یکون البدل جزءا حقیقیا من المبدل من، کہ جو بدل ہوتا ہے وہ حقیقی جز ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، حقیقی جز مبدل من کا، یعنی مبدل من کا وہ ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ، اور یعنی اس نوع کے اندر یعنی بدل بعض کے اندر یہ بات شرط قرار دی جاتی ہے أَن يَتَّصِلَ بِضَمِيرٍ، کہ وہ ایک ضمیر سے متصل ہوتا ہے، يَرْجِعُ إِلَى الْمُبْدَلْ مِنْ، جو کہ مبدل من کی جانب لوٹتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حفظت القرآن نصفہ، میں نے نصف قرآن حفظ کر لیا، تو یہاں حکم کے اندر کیا مراد ہے؟ یہی نصف مراد ہے، میں نے نصف قرآن کو حفظ کیا ہے، تو یہاں دیکھ رہے ہیں نصف جو ہے یہ کس کا حقیقی جز ہے؟ قرآن کریم کا، تو اس لیے یہ مکمل ہی قرآن حفظ نہیں کیا بلکہ اس کا آدھا حصہ وہ کیا ہے، تو یہ بدل بعض ہو گیا، یعنی بعض حصے کو انہوں نے حفظ کیا ہے، مکمل نہیں کیا ہے، تو اس لیے بدل بعض کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ہم کہیں اکلت الرغیف ثلثہ، کہ میں نے ایک تہائی روٹی کھا لی ہے، تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں ثلثہ، اس کے اندر ضمیر بھی دیکھ رہے ہیں آپ جو مبدل من کی جانب لوٹ رہی ہے، کہ میں نے روٹی کا تہائی حصہ کھایا ہے، تو جو ثلث ہے وہ باقاعدہ حقیقی حصہ ہے، حقیقی پارٹ ہے روٹی کا۔ قرأت القصۃ ثلثیہا، میں نے قصے کے دو تہائی پڑھ لیا ہے، مطلب کہانی جو ہے دو تہائی پڑھ لی ہے، تو یہ ثلثی جو ہوگا یہ قصے کا بدل ہوگا اور قصہ مبدل من ہوگا، تو یہ ثلثی بدل بعض ہوگا کیونکہ یہ اس کا ایک مکمل نہیں ہے، کل نہیں ہے بلکہ دو تہائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس نے جو ہے
کہ رزق دے گھر والوں کو، من آمن جو ایمان لائے. تو یہ ورزق اہل جو ہے وہ کیا ہے؟ من آمن منہم باللہ، سب کو نہیں بلکہ اس کے گھر والوں میں سے ان کو جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر. تو یہاں جو ہے من یہ بدل بعض ہوگا. تو من جو ہے اس میں موصول ہے، مبنی علی السکون ہوتا ہے، یہ فی محل نصب بدل بعض من کل، اور یہ بدل بعض ہے کل سے، اور کل کیا ہے؟ وہ اہل ہے. تو یعنی گھر والوں کو رزق دے، پھر ان میں سے وہ کیا بدل اس کا پیش کیا کہ گھر والوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی دوسری قسم بدل کی. پھر تیسری جو ہے القسم الثالث بدل و اشتمال. بدل اشتمال ہم نے اوپر بتایا ان یکون بین البدل والمبدل من ارتباط بغیر الکلیت والجزیہ، کہ بدل اور مبدل من کے درمیان میں جو ہے ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق نہ تو کلیت کا ہوتا ہے نہ ہی جزیت کا ہوتا ہے، یعنی نہ ہی وہ اس کا کچھ پارٹ ہوتا ہے نہ ہی کل ہوتا ہے. وَأَن يَكُونَ الْمُبْدَلْ مِن مُشْتَمِلًا عَلَى الْبَدَلِ، بلکہ مبدل من جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدل پر مشتمل ہوتا ہے. مطلب ہم نے جیسا کہ بتایا اس کی کوئی صفت وغیرہ یا اس طرح کی چیز. وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَن يَتَّصِلَ بِضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبْدَلِ مِن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوع کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات شرط قرار دی جاتی ہے کہ ضمیر جو ہے وہ مبدل من کی طرف لوٹے، ایک ضمیر سے متصل ہو جو مبدل من کی جانب لوٹے. جس طرح بدل بعض کے اندر ہوتا ہے، بدل اشتمال کے اندر بھی ایک ضمیر لازمی طور پر ہوگی. جیسے مثال کے طور پر اعجبنی زید علمہ، کہ مجھے جو ہے زید کا علم جو ہے پسند آیا، مجھے زید کی معلومات جو ہے وہ بھا گئی. تو یہاں دیکھ رہے ہیں زید، اب یہ علم جو ہے اس کا حقیقی جز ہے کیا زید کا؟ نہیں ہے نا، اور نہ ہی وہ اس کا کلیت اور جزیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب نہ اس کا کل ہے اور نہ ہی اس کا حقیقی کوئی جز ہے. تو اس لیے یہ علم جو ہے ایک وصف ہوا. تو یہاں یہ ہوگا تو علم ہو جو ہے یہ بدل اشتمال ہو جائے گی، کہ زید جو ہے مبدل من جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. تو یہ علم ہو بدل اشتمال ہو جائے گا، اور زید المبدل من ہو جائے گا. تو اعراب میں یہ ظاہر سی بات ہے شریک ہوگا اس کے. اب یہاں دیکھیے کہ احببت علی شجاعتہ، کہ مجھے جو ہے علی کی شجاعت پسند آئی. تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ علی شجاعت جو ہے اس کی خصوصیت ہے، نہ کہ اس کا نہ حقیقی کوئی جز نہیں ہے، کل نہیں ہے. تو اس لیے شجاعت جو ہوگا یہاں بدل اشتمال ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اعجبت بالجاریت اخلاقها، کہ مجھے باندی کے اخلاق پسند آئے. تو یہاں جرا رہا ہے، تو دیکھ رہے ہیں تابع تو اعراب میں رہے گئی، کیونکہ تابع اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ما قبل کے اعراب میں شریک رہتا ہے، وہ چیزیں تو آپ جانتے ہیں. تو ضمیر کی بات یہ ہے کہ ضمیر میں بھی ہم دیکھیں گے جو مبدل من کے بدل کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسی کے حساب سے ہوگی. اگر وہ تسنیہ ما قبل والا مبدل من مفرد ہے تو مفرد آئے گی، تسنیہ ہے تسنیہ آئے گی، جمع ہے تو جمع آئے گی، مذکر ہے تو مذکر آئے گی، مؤنث ہے تو مؤنث آئے گی. تو دیکھیے بالجاریتی اخلاقیہا، تو اب اخلاق جو ہیں وہ اس کا حقیقی جز نہیں ہے بلکہ وہ اس کی ایک صفت ہے. تو یہاں یہ کہ مجھے اس کے اخلاق پسند آئے، تو یہ بدل اشتمال ہوگا. اسی طریقے سے کہا جائے سوری کا زید ثوبہ، کہ زید کے کپڑے چرا لیے گئے. تو یہاں ثوب جو ہے اس کا حقیقی جز نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق ایک چیز ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثوب جو ہے بدل اشتمال کہلائے گا. اور مثال جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے اشہر حرم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قتال فیہ کہ اس میں جنگ کرنا مطلب کیسے. تو یہ والا سوال آپ کا ایگزام میں بھی پوچھا گیا ہے. تو یہاں جو ہے یہ الشہر الحرام کا جو ہے یہ اب قتال فی، اس سے کوئی لینا دینا شہر حرام کا ہے نہیں ہے، لیکن اس سے ایک متعلق چیز ہے کہ اس وقت میں جو ہے ان مہینوں کے اندر اشہر حرم کے اندر جو ہے جنگ نہیں کی جاتی تھی. تو جنگ اس سے ایک متعلق چیز ہے، یہ ان مہینوں سے تعلق رکھتی ہے. تو اس لیے یہ قتالن جو ہوگا یہ بدل بنے گا الشہر الحرام کا. تو یہ بدل اشتمال ہوگا قتال فی.
کلیئر ہے یہ سب چیزیں؟ بالکل آسانی کے ساتھ مثال کے ساتھ سب لکھی ہوئی ہیں. یہ جی سالو سر. یسألونک عن ہاں، الشہر الحرام والے سمجھا دیجیے سر. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشہر حرم کے بارے میں، مطلب اس اشہر حرم میں جنگ کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے الشہر الحرام آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر قتال فی دیکھ رہے ہیں. تو قتال کا کیا اشہر حرم سے کوئی مطلب ویسا اس کا کوئی حقیقی جز ہے؟ نہیں ہے نا. نہ اس کا نہیں. کوئی دن ہے نہ کچھ ہے. بلکہ یہ کیا ہے، اس سے ایک متعلق چیز ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر اشہر حرم کے اندر جنگ کرنا درست نہیں تھا، ہے نا. تو اس لیے یہ کیا ہو گیا، اس سے متعلق ایک چیز ہو گئی قتال، جنگ. تو یہ قتال جو ہے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ وہ مبدل من سے متعلق کوئی چیز ہو، اس کی صفت ہو، خوبی ہو، تو یہ پھر بدل اشتمال ہوتا ہے، کیونکہ بدل بعض اور بدل کل کے لیے اس کا حقیقی جز یا کل کا کل ہونا ضروری ہے. کلیئر ہے سب کے لیے؟ جی سر. ہاں. تو ٹھیک ہے، یہ بدل ہو گیا. اور بدل غلط کی مثال ہم نے دے دی تھی کہ کچھ آیا جائے مثال کے طور پر کہہ دیں کہ جاء حمار اخوک. تو اس میں کیا ہوا، حمار آپ نے کہہ دیا، مطلب آپ مانتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں آپ اس کو پھوڑ مانتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اس جگہ جو ہے کسی کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہ رہے تھے، نکل گیا گدھا آیا، گدھا آ گیا. تو اب گدھا آپ نے کہا کہ یار مجلس کے اندر میں نے تو غلط کہہ دیا، تو ایک دم اخوک کہہ دے کہ تمہارا بھائی آیا. تو کیا ہوا، یہ بدلے غلط کہلایا گیا. ٹھیک ہے، چلیے.